औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तौफीक मांगता हूँ ज़िक्र करने के लिए या अर्रहमान जल्ला जलाल वल इकराम से, जो तमाम जहानात रब्बुल आलमीन है, निगहबान है, निगरान है और सबको पैदा करने वाला और सबको रिज़्क़ देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी ज़ात पाक ने सूरत अल मुज़म्मल जो है यह 73 नंबर सूरत है और उसकी आयत नंबर है 15, 16, 17, 18, 19। ये 5 आयतें हैं। ये आप कुरान खोल कर इसको पढ़ें और इसका तर्जमे को भी पढ़ें। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमा रही है कि जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल है, जो हमने इनको तुम्हारी तरफ भेजा है, नाज़िल किया है, ज़ाहिर किया है, हुक्म देकर अपनी किताब कुरान पाक देकर भेजा है। अगर नहीं मानोगे तो उस दिन कैसे बचोगे? जी अल्लाह की आयत आप सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ए अहले मक्का, जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा को पैगंबर अहले मक्का जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था, इसी तरह तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भेजे हैं, जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फ़िरौन ने हमारे पैगंबर का कहना ना माना तो हमने उसको बड़ा बवाल में पकड़ लिया। अगर तुम भी उन पैगंबर को ना मानोगे तो उस दिन से क्यों कर बचोगे, जिस दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिससे आसमान फट जाएगा। ये वादा उसका पूरा होकर रहेगा। ये कुरान नसीहत है। जो चाहे अपने रब के पास पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। अल्लाह दी ज़ात पाक इस कुरान च इरशाद फरमा रही है, आयतां दे विच 5 आयतां हैगियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अहले मक्का, जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था कि ਉਹਦੇ को फ़िरौन को गया जाके हुक्म अल्लाह ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, फ़िरौन ਨੂੰ ਔਰ फ़िरौन ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमा रही है, ए अहले मक्का, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ 86 सूरतां आ ਉਹ मक्के च नाज़िल होईयां और 28 सूरतां मदीने च नाज़िल होईयां। अल्लाह ताला जितनियां 30वें सिपारे विच, अक्सरीत दी 30वें सिपारे विच और भी सूरतां हैगियां और आयतां भी हैं बहुत सारियां, तकरीबन 28 सूरतां 86 सूरतां 86 ये मक्के में अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाता है कि कोई भी इन छड़ के रसूल नूं और पासे जाएगा तो बच नहीं सकेगा। फिर सुने, ए अहले मक्का, जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था, इसी तरह हमने तुम्हारे पास मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे हैं, जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फ़िरौन ने तो हमारे पैगंबर का कहना ना माना तो हमने उसको बड़े गवान में पकड़ लिया। अगर तुम भी उन रसूल पैगंबर को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं मानोगे तो उस दिन क्यों कर बचोगे, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिससे आसमान फट जाएगा। ये वादा उसका पूरा होकर रहेगा। ये तो कुरान नसीहत है। जो चाहे अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। अल्लाह ने सही धमकी सही दे देता। ये 5 आयतां हैं। सूरत फुरकान जो है वो तकरीबन
25ویں صورت ہے اور اس کی 28 29 30 یہ اب آپ ان کا ترجمہ سنیں۔ اور جس دن ناتقور ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا تو استغفار اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس دوست نے میرے پاس کتاب نصیحت یعنی کہ قرآن آنے کے بعد بہکا دیا اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے فرماندا ہے 29 آیت وچ سورۃ فرقان کہ جڑا شیطان انسان نو وقت پر آ کے دگا دیندا ہے۔ آپ دوست بنائیں، یہ نہیں کہتا کہ میں دوست نہ بنائے، دوست وہ بنائے جو محمد و آل محمد سے محبت کرنے کا طریقہ، محمد آل محمد کی سیرت کا طریقے کی طرف لے جائے، قرآن کی طرف لے جائے، رسول پاک آل رسول کی طرف لے جائے، اللہ کی اطاعت، رسول پاک کی اطاعت، رسول پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محمد و آل محمد کی اطاعت، محمد و آل محمد کی اتباع، قرآن کی پیروی۔ ایسا دوست بنائے جو تمہیں یہ گل بتائے کہ ایسے کریں، یہ نہیں کہ دوست آ گیا تیرے کو فائدہ آیا، دنیا دا فائدہ، مال دا فائدہ، تم دوست بنا لو، یہ نہ دیکھے ہے کون نہیں ہے، صرف اپنے دنیا دا فائدہ، دنیا دا فائدہ دیکھتے دنیا تے گرک ہوئی ہوں گے۔ اس واسطے اپنا دوست وہ بنائیں جڑا تمہیں اللہ رسول آل رسول کے نزدیک کر دے، قرآن کے نزدیک کر دے، تمہیں قرآن دیاں گلاں بتائے، اللہ تعالیٰ دیاں اطاعت دیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین دی اتباع دیاں، محمد و آل محمد دی اطاعت اور اتباع دیاں، ان کو دوست بنائیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے، سب یہی بہتر ہے۔ ایسا دوست مت بنائے جو آپ کو جہنم میں لے جائے۔ قیامت دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب اور پیغمبر، سورۃ فرقان دی 3 نمبر آیت ہے، سورۃ فرقان دی 3 نمبر آیت ہے، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت والے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سورۃ فرقان میں قرآن کھول کر سورۃ فرقان میں دیکھیں، آیت عربی پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں۔ رسول کہیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نو چھڑواتا، نبی نو چھڑواتا، قرآن چھڑواتا، ماں باپ چھڑواتے، اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ دا حکم مان، وہ لوگوں نے پیروں نو پھڑ لیا، غیر اللہ نو پھڑ لیا، آستانیاں نو پھڑ لیا، سلسلیاں نو پھڑ لیا، انہوں نے بہت تباہی ہونی ہے۔ یہ قرآن کھول کر دیکھ لے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوئیں گے۔ سو فرعون نے تو ہمارے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا، ہم نے اس کو بڑے گوال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی اس رسول کو نہیں مانو گے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ وعدہ اس کا پورا ہو کر رہے گا۔ جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے،
میرا رسول میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا دین دین اسلام ہے۔ میرا امام علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ آخر الزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قائم آل محمد وقت امام زمانہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لیے یہ بشارت ہے، میرے واسطے ہدایت ہے، میرے واسطے نور ہے، میرے واسطے بشارت ہے، میرے واسطے مجسمہ ہے، میرے واسطے بصیرت ہے، میرے واسطے صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے، میرے واسطے نور ہے، بشارت ہے، ہدایت ہے، مشکل کشا ہے، سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کہیں گے کہ میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یا آپ کھول کر قرآن پڑھیں، سمجھیں جن لوگوں نے پیغمبروں کو رسولوں کو جھٹلایا ان کا کیا حال ہوئے گا۔ یہ اب آپ اور ایتیں سنیں، یہ صورت فرقان مزمل کی اور صورت فرقان کی سنی ہیں۔ اب صورت مومن جو 40 نمبر ہے وہ بھی سنیں۔ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توفیق مانگتا ہوں الرحمن جل جلالہ والی کرام سے، جو تمام جہانات رب العالمین ہے، مالک ہے، خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا نگران اور مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مومن 40 نمبر صورت ہے اور اس کی 70 72 72 73 74 75 76 70 71 72 73 74 74 5 76 یہ آتے ہیں، اس کی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے، یہ آپ دیکھتے رہے ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ دیکھ لیں، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا کہ یہ آیت بھی ترجمے بھی ہے، قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کتاب اللہ اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے، جب کہ ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوئیں گی، پھر گھسیٹے جائیں گے، یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، وہ کہاں ہے، یعنی کہ غیر خدا۔ اور کہیں گے یعنی کہ غیر خدا، اور وہ کہیں گے ہم تو کسی چیز کو پہلے پکارا نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازہ کے کھڑا کر کے فرمائے گا، اور اس کا جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین پر حق کے بغیر، یعنی کہ اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے یہ تو سزا ملن دی ہے، یہ سزا ہے جو دنیا سے کر کے آئے ہیں، یہ سزا ان پاؤ کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جو تو واستگار ہمیشہ میں اس میں رہوں گے۔ تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پیغمبرہ دیاں حکم نہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے ہوں، نہ تو کوئی پیغمبر نواں آنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سورت احزاب یہ 33 نمبر صورت ہے اور اس کی 40 نمبر آیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، اور نبوت کو ختم کہ اور نبی نہیں آئیں گے، آخری نبوت آخری رسول ہے، رسالت نبوت ہے جو ان کی مورے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ رسول محمد مور لگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تھے کہ ختم کر دینے والے ہیں۔ اب آپ اور میں، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کریں، قرآن کو سمجھیں، سنیں، کسی دی
किसी को न जाएं। जब आप तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के आगे झुकेंगे, तो ज़िक्र फ़िक्र करेंगे, अल्लाह आपका सीना खोल देगा और आपको हदायत अता फरमाएगा। यही अल्लाह की रस्सी है हदायत। जिस तरह जैसे कि सूरत आले इमरान में आयत है कि तुम कुफ्र कर क्यों करोगे जब कि तुमको आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में मेरा रसूल भी मौजूद है। जिसने अल्लाह के रस्सी को पकड़ लिया, हदायत को, अल्लाह कुरान हदायत जिन्हें आयत हैं उच्च हदायत रस्सी को पकड़ लिया, हदायत को पकड़ लिया, यकीनन वो सिराते मुस्तकी तरफ लग गया। तो और मेरी मुलाकात इंशाल्लाह बरज़ाशत मैदान जो मेरा नाम आलफ अली ज़वार करबला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद। हर इंसान अपनी कब्र वासे, बरज़ख वासे, हशर के मैदान वासे करता है। कब्र के लिए, बरज़ख के लिए और हशर के मैदान के लिए करता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल आले रसूल उनकी शफाअत कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हक अल हक बरहक जल्ला जलाल वल इकराम, या अर्रहमान जल्ला जलाल वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।